والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے اس مرکز سنہ میں ہر اتوار کو دینی تربیتی اصلاحی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے. الحمدللہ آج بھی یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فضائل قرآن مجید. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے ہی کی بات ہے، ایک شخص جسے وسیم رضوی کے نام سے جانا جاتا ہے، پہلے بھی اس نے کئی بار مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف باتیں کی ہیں، اسلام کے خلاف بیان بازی کی ہے، اور اب تو اس نے حد ہی پار کر دی. اس نے قرآن مقدس کی 26 آیتوں کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ گیا ہے اور کہا ہے یہ جو 26 آیتیں اس نے جو کوٹ کی ہیں وہ قرآن مجید سے نکال دی جائیں، اور یہ جو آیتیں ہیں آتنکواد کا بڑھاوا دیتی ہے، دہشت گردی کا بڑھاوا دیتی ہے. نوجوان انہی آیتوں کو پڑھ کر کے دہشت گردی انجام دیتے ہیں. اس طریقے سے اس ظالم نے قرآن مقدس کے خلاف یہ بیان بازی کی اور یہ عمل کیا. تو ہم دیکھیں گے کہ کیا قرآن مقدس جو ہے دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، یا قرآن مقدس آتنکواد سکھاتا ہے، یا قرآن مقدس کے اندر کیا ایسا کچھ ہے کہ کسی انسان کو اتنا اختیار ہے کہ وہ کچھ آیتوں کو نکال دے یا کچھ آیتیں اپنی طرف سے ڈال دے. سب سے پہلی بات یاد رکھیں، قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب العالمین سارے جہان کی رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور روح الامین کے ذریعے یہ نازل کیا گیا ہے علی قلبک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، سینے پر، تاکہ آپ ساری انسانیت کو ڈرانے والے بن جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمایا. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل فرمایا. فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا، الگ کرنے والا. وہی بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر، تاکہ یہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے. تو قرآن کس نے نازل فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کسی انسان کا یہ نازل کردہ نہیں ہے، کسی انسان نے اس کو گڑھا نہیں ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بنا کر کے لے کر کے نہیں آئے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول خود اس کو بنا لائے ہیں. نہیں، اللہ نے خود فرمایا یہ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. دوسری بات، اسی طریقے سے جیسے اس ظالم نے جو الزام لگایا، اور جو بہت سارے جو کفار و مشرکین ہیں، غیر مسلمین ہیں، پہلے کے دور میں بھی اور آج بھی الزام لگاتے رہتے ہیں قرآن دہشت گردی سکھاتا ہے، قرآن ٹیررزم کو بڑھاوا دیتا ہے، قرآن آتنکواد سکھاتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں جو جیسا کہ اس نے کچھ آیتیں مینشن کی ہیں، کچھ آیتیں بتائی ہیں کہ
کہ قرآن دہشت گردی سکھاتا ہے، کہاں ہے وہ آیتیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن سیدھا جو راستہ ہے، سب سے سیدھا، اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے، یہ بشارت دیتا ہے مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف نور آیا ہے اور تمہاری طرف کتاب مبین آئی ہے، واضح کتاب آئی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ذریعے سے لوگوں کو سلامتی کی راہیں بتاتا ہے، اور وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہدایت کے لیے، جو ظلمات سے نکالتا ہے، اندھیروں سے نکالتا ہے، اور جو ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، یہ ہے قرآن کا مقصد۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس میں کیا حکم ہے؟ والدین کی فرما برداری کرو، والدین کے حقوق بجا لاؤ، اولاد کے حقوق ادا کرو۔ اللہ قرآن مقدس نے چوری سے منع کیا، قرآن مقدس نے زنا سے منع کیا، قرآن مقدس نے ظلم سے منع کیا، قرآن مقدس نے ہر قسم کے اتیاچار سے منع کیا، قرآن مقدس نے لوٹ سے، خسوٹ سے، قتل سے، ناحق کسی کا مال ضائع کرنے سے، ربا سے، ہر گناہ سے قرآن نے منع فرمایا ہے۔ اور حکم کیا دیا؟ اتحاد قائم کرو، تم سب بھائی بھائی ہو جاؤ، کسی کے خلاف حسد نہ رکھو، کسی کے خلاف بغض نہ رکھو۔ کوئی آدمی کسی کے تعلق سے کوئی بات کہتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے خلاف اپنے اندر بغض رکھ لو، پوری تحقیق کر لو۔ یہاں تک کہ یہ تک فرما دیا گیا کہ کوئی شخص کسی شخص کا مذاق نہ اڑائے۔ قرآن مقدس نے کتنی اچھی تعلیمات دی ہیں، اور آگے چلے یہاں تک کہ فرمایا کہ کسی کو برے لقب سے نہ رکھائے۔ کسی کا نام اگر کوئی کالیا ہے، لوگ کہتے تھے بھئی کالیا، اگر اس کو اس نام سے چڑ ہوتی ہے، وہ کالیا کے نام سے اس کو ذرا برا احساس ہوتا ہے، تو قرآن نے منع کیا ہے کہ ایسے لقب سے بھی نہ پکارو جس سے کہ اس کا دل دکھے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کا لقب پڑ گیا، مشہور ہو گیا، اس کو بھی تکلیف نہیں ہوتی، تب تو گنجائش ہے۔ تو قرآن کیا کرتا ہے؟ ہر قسم کی اتیاچار سے منع کرتا ہے، ہر قسم کے ظلم سے منع کرتا ہے، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر بھائی چارہ پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو اتحاد کی دعوت دیتا ہے، یہاں تک کہ ہر قسم کا جھوٹ، ہر قسم کی نفرت، ہر قسم کا گناہ سماج سے مٹ جائے، یہ قرآن ایسی تعلیم دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں، آپ سیرت پڑھتے ہوں گے، مکہ کے اندر کون سا گناہ نہیں تھا جو وہاں نہیں پایا جاتا ہو؟ کون سا گناہ تھا جو وہاں نہ پایا جاتا ہو؟ کیا مکہ کے لوگ چوریاں نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، اور ایسی چوریاں کرتے تھے جسے کہتے ہیں ڈاکہ ڈالنا۔ یہاں تک کہ حال یہ تھا کارواں لٹ جاتے تھے، ایسا حال تھا۔ اور کیسے کیسے گناہ ان کے اندر تھے، شراب عام، جوئے عام، اپنے گھر کی عورتوں کو نیلام کر دیتے تھے، ان کے اندر حیا نام کی چیز نہیں تھی، یہاں تک کہ ایسا سنگین جرم تھا، زندہ لڑکیوں کو وہ لوگ درگور کر دیتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں ہے قیس بن ثابت، کچھ اس طرح نام ہے غالباً، انہوں نے کہا اللہ کے رسول بڑے اللہ کے رسول کے پاس غم کے ساتھ حاضر ہوئے، اللہ کے رسول میں نے سنگین جرم کی ہے، کیا اسلام لانے کے بعد میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہا ہاں، اسلام لانے کے بعد آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا گناہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، کم از کم 12 یا پھر 13 لڑکیوں کو میں نے زندہ درگور کیا ہے۔ یہ حال تھا مکہ کے لوگوں کا، مگر اسلام آیا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل کی گئی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا زندہ کی ہوئی دربار لڑکی سے کیا تیرا جرم تھا، کس جرم کی وجہ سے تجھے زمین کے اندر گڈھے میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، لوگوں میں تم کو ماؤں کی نافرمانی سے اور بچیوں کو زندہ دربور کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اسلام آیا، قرآن آیا، وہ صحابہ اکرام، وہ لوگ مکہ کے لوگ جو پوری دنیا کے اندر ہر قسم کا سنگین جرم کرتے تھے، یہاں تک کہ چند سالوں میں اسی قرآن کی برکت سے، اسی قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے آئیڈل اور نمونہ بن گئے۔ آپ پڑھیں صحابہ اکرام کی تاریخ، صحابہ اکرام کی زندگیاں آپ پڑھیں، اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام کر دیا حرام کر لیا، جس چیز کو حلال کیا اسے حلال انہوں نے سمجھا، وہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بنے۔ تو یہ قرآن دہشت گردی نہیں سکھاتا، یہ قرآن تو آیا ہی اس لیے ہے کہ دنیا کے اندر امن نافذ کرے، دنیا کے اندر امن نافذ کرے، دہشت گردی کو مٹائے، آتنکواد کو مٹائے۔ اور قرآن میں کیا کہا گیا؟ دیکھو، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا حَيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب کوئی آپ کو سلام کرے تو اس سے اچھا جواب دو۔ ہم کیا کرتے ہیں سلام میں؟ السلام علیکم، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کے اوپر سلامتی ہو، آپ کے اوپر امن ہو، یہ اسلام کی تعلیم۔ آپ جب چاند دیکھتے ہیں، کوئی مہینہ شروع ہوتا ہے تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والتوفیق والاسلام۔ آپ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو مہینہ آ رہا ہے، یہ جو چاند نکلا ہے، اس چاند کو ہمارے لیے امن والا چاند بنانا، اس چاند کو، اس مہینے کو ہمارے لیے سلامتی والا چاند، سلامتی والا مہینہ بنانا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو قرآن دنیا کے اندر آیا ہے اس لیے کہ لوگوں کو دہشت گردی سے نکالے، لوگوں کو آتنکوادی سے نکالے، اور خالص صحیح معنوں میں ان کو امن کا لمبردار بنائے، امن والا بنائے۔ اور اسی طریقے سے جو آج کہہ رہے ہیں کہ کچھ آیتیں ہم ڈال دیتے ہیں، کچھ آیتیں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، کیا کسی انسان میں اتنی جو ہے اس کے بس کا روگ ہے کہ قرآن مقدس میں کچھ آیتیں وہ ایڈ کر دے؟ اللہ تبارک و تعالی جو ہے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو لوگوں کے لیے بڑے اچنبھے کی بات تھی کہ آخر محمد تو پڑھے لکھے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہاں سے قرآن کی آیتیں لے آتے ہیں؟ تو انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہمارے جو شعراء ہیں وہ بھی جو ہے ہمارے شعراء ایسا قرآن پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چیلنج کروایا گیا، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شعراء ایسا کلام پیش کر دیں گے، تو اعلان کیا کروایا؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر آپ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لوگ بھی اس جیسا قرآن پیش کر سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، انس اور جن دونوں مل جاؤ۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اور اس قرآن کے مثل، اس قرآن جیسا لا کر کے دکھاؤ، یہ نہیں لا سکتے، گرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہو جائے۔ اچھا قرآن نہیں لا سکتے، قرآن نہیں لا سکتے، پھر فرمایا گیا اب يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، چلو قرآن نہیں لا سکتے تو ٹھیک ہے، اگر تم کہہ رہے ہو کہ اس نے جھوٹ گڑھ رکھا ہے تو 10 صورتیں ہی، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس کے مثل 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ کوئی لا سکا؟ یہ چیلنج بھی قبول نہیں کیا۔ پھر ارشاد ہوا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، شروع میں پڑھتے ہیں نا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، پڑھیے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ
مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اگر تم کو شک ہے مما نزلنا على عبدنا، جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں کچھ شک ہے، فأتوا بسورة من مثله، ایک سورت اس کے جیسی لے آؤ. کوئی لا سکا؟ وہ شعراء جو سمجھتے تھے عربی میں ہم جو ہے بہت آگے ہیں، فصاحت و بلاغت، جنہوں نے سمجھا تھا فصاحت و بلاغت میں ہم بہت آگے ہیں، قرآن مقدس کے مثل ایک آیت بھی نہ لا سکے. کسی نے کوشش بھی کی تھی، شاید کسی نے بتایا تھا کہ ایک شخص نے لکھا تھا الحاقۃ القاریۃ ملقاریہ کی جگہ اس نے پیش کیا الفیل ملفیل. ہاتھی کیا ہے؟ آپ نہیں جانتے ہاتھی کیا ہے. وما ادراک ملفیل الخرطومہ طویل، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے. یہ ایسی بکواس لے کے آئے. اور بھی لوگوں نے کوشش کی. کسی اور شاعر کے بارے میں ہے کہ اس کو کھانا پانی دیا گیا، پورے مہینے کا راشن دیا گیا اور کہا کہ اس کے مثل جو ہے چند آیت بنا کے لے آؤ. پورا کا پورا کمرہ اس کا ایک مہینے کے اندر سارے پیپر جو ہے بکھرے پڑے تھے، اور وہ یہ کہتا گیا واقعی میں رب کا بڑا شاعر ہوں، میں بڑا فصیح و بلیغ ہوں، میرے نام کا ڈنکا بجتا ہے. میں اس قرآن کی جیسی ایک آیت جب لکھتا اور قرآن سے مقابلہ کرتا، میری آیت کی کوئی ویلو نہیں رہتی. میں پھر مٹاتا، پھر لکھتا، پھر مٹاتا، پھر قرآن سے موازنہ کرتا تو دیکھتا یہ تو اس کے مقابلے میں ہے ہی نہیں. سارا کا سارا پیپر برباد، ساری کی ساری سیاہی برباد. تو اس طریقے سے لوگوں نے کوششیں کی. آج بھی نہ جانے کتنے جو ہے یوروپین ملک، کتنے جو یہود و نصارہ کوشش کرتے ہیں اس کے مثل وہ ایک آیت نہیں لا سکتے. اور لوگ کہتے ہیں کہ 26 آیتیں نکال دو. کیسے نکالیں گے 26؟ کیا آپ ایک زبر نہیں نکال سکتے. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن مقدس کی حفاظت کرنے والے ہیں. 1400 سال اور 40 سال، 1400 اور اس کے اوپر 40 سال گزر گئے. یہ کون سی ہجری سن چل رہی ہے؟ میرے خیال سے 1442 چل رہی ہے. نہیں، اتنے سال گزر گئے، قرآن مقدس کے اندر آج بھی کوئی گڑبڑی نہیں ہے. انجیل بدل گئی، آپ آج بھی صحیح انجیل نہیں لا سکتے. کسی نے جو ہے ایک بار کوشش کی تھی کہ انجیل کے جو ہے سارے نسخوں کو ختم کر کے جس پر زیادہ لوگ جمع ہیں وہ جمع کر لی جائیں، تو پھر بھی جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے. 4 انجیلیں مشہور ہوئی. توریت نہیں ہے، زبور نہیں ہے، کوئی کتاب اپنی اصل شکل میں، یہ تو آسمانی کتابیں ہیں، یہ اپنی اصل شکل میں باقی نہیں ہے. مگر قرآن مقدس آج بھی اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کے آج تک اپنی اصل شکل میں باقی ہے. اور آپ دیکھیں، آپ یہاں سے انڈونیشیا ایک ملک ہے جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فجر کی اذان وہاں ہوتی ہے، چونکہ وہ اس طرف پڑتا ہے، اور وہاں سے شروع کریں اور افریقہ کے کسی ملک میں چلے جائیں، آپ یوروپ کے کسی ملک میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، یعنی ایک ملک اس طرف کا ایک ملک اس طرف کا، کتنا فرق ہے. یہاں تو 10 کلومیٹر میں کھانا پانی رہن سہن زبان میں فرق ہو جاتا ہے، اور ہوتا بھی ہے. اور ان ملکوں کا رنگ الگ ہے، نقشہ بھی الگ ہو جاتا ہے، زبان الگ ہے، پہناوا الگ ہے، کھان پان الگ ہے، مگر قرآن مقدس کے اندر ایک زبر کا بھی فرق نہیں ملے گا. جیسا وہ پڑھتے ہیں ویسا یہ بندہ پڑھتا ہے. یہ کھلا ہوا معجزہ ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں، چھوٹی سی کتاب ہو، چھوٹا سا کتاب چلے لیں، اگر کسی کو پڑھنے کے لیے کہیں 10 بچے بھی لے لیں اور کہیں اس کو پورا کا پورا پڑھ ڈالو، رٹ ڈالو، اول تو ایسا ہے نہیں کہ چلو ایک وقت تک ممکن رہتا، ہم کو یاد رہتا، پھر وہ بھول جاتے ہیں. اور اگر وہ رٹ بھی ڈالیں سب میں فرق نظر آئے گا. لیکن قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کو حفظ کرتے ہیں. ایسا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، بچے اسے یاد کرتے ہیں. آج اگر کسی بڑے شہر میں قرآن کو ختم بھی کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ سارے حفاظ مل کر کے نیا قرآن بنا سکتے ہیں. یہ کھلا ہوا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے ہم قرآن کے اندر رد و بدل کر سکتے ہیں؟ اس کا ذمہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں
چلو جو سری نمازیں ہیں ان کو چھوڑو، جو جہری نمازیں ہیں، مغرب ہے، عشاء ہے اور فجر کی نماز ہے، قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کتنے لوگوں کو سن کے قرآن مقدس یاد ہوتا ہے؟ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظم بنا رکھا ہے، اس میں وہ ضحیٰ پڑھی جاتی ہے، اس میں وہ شمس و ضحیٰ پڑھی جاتی ہے۔ مغرب کی جو صورتیں، چھوٹی صورتیں، میں سمجھتا ہوں تلاوت کرتے کرتے اگر کوئی بندہ مسلسل نماز پڑھنے کی جس کی عادت ہے، اس نے قرآن بھی نہیں کھول کے دیکھا ہو، بندے کو دیکھ کے بھی نہیں آتا ہو، مگر سن کے اس کو یاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ اچھا، ایک اور اس نے اعتراض کیا، اعتراض کرنے والے نے، کہ یہ جو قرآن مقدس ہے یہ جو نزولی اعتبار سے تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو آیت نازل ہوئی سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلے کیوں نہیں ہے؟ یہ نزولی اعتبار سے جو نزول ہوا قرآن مقدس کا، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھ پایا۔ جو کہتے ہیں یہ ترتیب بعد میں ہوئی ہے، نہیں، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی صحابہ کرام کو لکھنے کا حکم دیا تھا اور صحابہ کرام لکھتے تھے، اور ہر سال جبریل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ترتیب سے جو ہے تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، وہ یہی موجودہ ترتیب تھی۔ اور جس سال، آخری سال، اللہ کے رسول نے 2 بار جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا، تو دونوں بار اسی ترتیب سے، جو ترتیب ابھی موجودہ وقت میں ہے، اسی ترتیب کے ساتھ اللہ کے رسول نے جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا۔ اور جبریل کہاں سے لائے قرآن؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ گویا کہ جیسا اللہ نے بتایا ویسا اللہ کے رسول نے جبریل علیہ السلام کو سنایا، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام نے اس کو لکھا، اسی طریقے سے صحابہ کرام نے اس کو یاد کیا، اس کو لکھوایا۔ ہاں، حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک جنگ ہوئی تھی مسیلمہ کذاب سے یمامہ میں، بہت سارے حفاظ کرام اس میں شہید ہو گئے۔ اب لوگوں کو خدشہ ہونے لگا، یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے حفاظ شہید ہو جائیں، قرآن نہ بچے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حالانکہ اس کی پہلی شکل موجود تھی، یاد رکھیں، اللہ کے رسول لکھواتے تھے، صحابہ کرام اس کو لکھتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی جو حفاظ میں چوٹی کی جماعت تھی، جس میں زید بن ثابت بھی تھے، ان کو جمع کر کے قرآن کو ایک ہی مصحف میں ترتیب دی، ایک جگہ جمع کر دیا۔ تو حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لے رکھی ہے، اور یہ حفاظت چلی آ رہی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نزولی ترتیب نہیں ہے، گرچہ نزولی ترتیب نہیں ہے، لیکن جس ترتیب سے اللہ کے رسول نے لکھوایا، خود پڑھا، یہ موجودہ ترتیب وہی ترتیب ہے۔ تو یہ بات سامنے آئی کہ قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ کوئی شخص لاکھ کوشش کرے کہ ہم کچھ آیتیں ایڈ کر دیتے ہیں یا کچھ نکال دیتے ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنا رکھا ہے قرآن کی حفاظت کا کہ آپ خود ایک مسلمان بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں ان کا مقصد صرف جو ہے سستی شہرت حاصل کرنا ہے، یا کچھ ان کو پر مقدمات لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے آئے دن اس قسم کے بیان دیتے رہتے ہیں تاکہ یہ ہمارے آقا خوش ہو جائیں اور ہمیں کچھ مقام مل جائے۔ ورنہ یہ کیا دور ہے؟ اس سے پہلے لوگوں نے کوششیں کی، اس سے زیادہ کوششیں کی، اور آپ کو شاید معلوم ہوگا روسیہ کے اندر، جس کو روس کہتے ہیں، ایسا زمانہ تھا، ایسا وقت تھا کہ قرآن مقدس کو پڑھنا سب سے بڑا ظلم تھا۔ اور آپ نے جو ہے پڑھا ہوگا تاریخ میں، اگر کسی کو پڑھنا ہوتا تھا تو اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے کہیں جنگل میں لے جاتے، وہ چند آیتیں دیکھتا، یاد کرتا، واپس لوٹاتا، راستے بھر پٹی اس کی آنکھوں میں باندھ دیا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے پٹی کا کیا مقصد تھا؟ تو کہتے تھے اگر یہ پکڑا جائے اور اس کے اوپر ظلم کیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ظلم اسے جو ہے تنگ آ کے یہ اس جگہ کا پتہ نہ دے۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے قرآن مقدس کو یاد کیا ہے۔ بہرحال قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں۔
آئے دن بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ پہلی چیز، قرآن مقدس کی تلاوت کا ہم اہتمام کریں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ یہ کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ کیا فائدہ ہوا؟ اپنے پڑھنے والوں کے لیے یہ قرآن مقدس شفاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، سورہ بقرہ کے بارے میں ہے، سورہ آل عمران کے بارے میں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑیں گی، سفارش کریں گی۔ اور یہاں ہم پڑھتے ہیں نا، تبارک الذی سورہ ملک ہے کہ جو شخص پڑھ کے اس کی تلاوت کر کے سوئے گا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ہر سورے کی الگ الگ فضیلتیں ہیں، آیتوں کی فضیلتیں ہیں، ہم کو وہ فضیلت سامنے رکھتے ہوئے تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اور کم از کم ہر بندہ اگر یہ معمول بنا لے کہ اسے جو ہے زیادہ پریشانی بھی نہیں پڑے گی کہ کم از کم فجر کے بعد وہ چاہے کہ بھئی مجھے آدھا قرآن پڑھنا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی ترتیب دی تھی کہ اگر فجر کے بعد 2 صفحہ پڑھ لے، ظہر کے بعد 2 صفحہ پڑھ لے، عصر کے بعد 2 صفحہ پڑھ لے، بس یوں ہی عادت ایک بنا لے تو بہت جلدی ہفتے 2 ہفتے میں پورا جو ہے اس کا جو ہے 1 پارہ مکمل ہوتا رہے گا۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو عادت ڈالنا چاہیے کہ کم از کم آج دیکھو کیسے باطل لوگ حملہ کر رہے ہیں، ہمارا بھی تو اس میں جرم ہے نا، ہم کیوں چھوڑے ہوئے ہیں قرآن کو؟ مجھے یاد آ گئی قرآن مقدس کی آیت، کل نبی شکایت کرے گا امت کی، کہے گا اس امت نے قرآن مقدس کو چھوڑے رکھا۔ تو آیت ڈالے، قرآن کیا کرے گا؟ ہمارے حق میں شفاعت کرے گا۔ اور اسی طریقے سے فائدہ کیا ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں، جو رقیہ شریعہ کرنے والے ہیں، خیر ثابت ہے، کر سکتے ہیں، مگر آگے چل کر کے وہ گناہ کے کام بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ کام کرو، وہ کام کرو، کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم ہی عادت ڈال لیں تو بہت ساری پریشانیوں کا جو ہے قلع ہو جائے، ختم ہو جائے پریشانیاں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شروع کے الفاظ کو دیکھ لیں، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ دیکھو قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، لیکن آج ہمارے گھر ایسے ہیں وہاں بھی قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول نے ایسے گھر کو قبرستان کہا۔ اور آگے چلے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں تجوید سے قرآن نہیں آتا، بہت سارے لوگ ہیں قرآن صحیح نہیں پڑھ پاتے، حالانکہ بڑا معاملہ نہیں ہے، تھوڑی سی محنت کے بعد قرآن اچھا ہو سکتا ہے۔ وہ 2 ٹوک کہتے ہیں بھائی ہمیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن نہیں آتا، بہت سے لوگ کہتے ہیں آتا تو بھی تجوید نہیں آتی۔ تو آپ نے کیا کیا اتنی ساری زندگی میں تجوید نہیں آتی؟ اور اسی طریقے سے کیا فائدہ ہے قرآن کا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ بڑی اچھی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی قرآن مقدس سے پڑھے گا اس کے لیے نیکی ہے، 1 نیکی، اور 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، بعشر امثالها۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 ہے، لام 1 ہے اور میم 1 حرف ہے۔ تو یہ بڑا فائدہ ہوا۔ اسی طریقے سے دیکھیے ایک اور بڑی فضیلت میں آپ کے سامنے رکھ دوں، حفاظ کرام کی، جو لوگ حفظ کرتے ہیں۔ گرچہ بندے نے محنت کی، 1 پارہ حفظ کر لیا، 2 پارے حفظ کر لیے، 4 پارے حفظ کر لیے، 10 کر ڈالے، آدھا قرآن کر ڈالا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بڑا فائدہ ہے۔
اللہ کے رسول کی یہ کتنی پیاری حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها. کہا جائے گا صاحب قرآن سے. صاحب قرآن ایک تو یہ کہا اہل علم نے جو قرآن سے شغف رکھتا تھا, قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا, اور ایک وہ جو حفظ جس نے کر رکھا, اللہ فرمائے گا اقرا, تو پڑھ, تو پڑھتا جا اور جنت کے جو مقامات ہیں, جنت کے جو زینے ہیں, جو درجے ہیں, ان کو چڑھتا جا, اور تیرا آخری زینہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی. کتنا فائدہ ہے آپ کو, کتنا قرآن یاد ہے اتنا ہی فائدہ ہے. اور مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی, وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو, اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے. تو کم از کم جو مشہور سورے ہیں, جو مشہور آیتیں ہیں, بندے کو اسے جو ہے یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے. اب دیکھیے اسی طریقے سے کیا فائدہ ہے. حدیث ہے ریاض الصالحین میں شروع میں یہ حدیث ملے گی, اس بخاری کے حوالے سے ہے یہ حدیث, کہ حسین بن حدیر اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اچانک کیا ہوا کہ ان کا جو گھوڑا بندھا ہوا تھا, آپ نے بارہا سنی ہوگی حدیث, بڑی پیاری حدیث یہ کہ وہ بدک رہا تھا, اور انہوں نے سوچا نہ جانے کیا معاملہ ہے, تو انہوں نے قرآن مقدس کی تلاوت بند کر دی. جیسے ہی بند کی تلاوت, گھوڑے نے بدکنا چھوڑ دیا. بدکنا بولے تو چکر کاٹنا, پریشان کرنا, جیسے جانور جب کسی پریشانی میں ہو یا چونک جائے, جیسے گھوڑے کے سامنے سانپ آ جائے تو وہ کیسے چکر کاٹتا ہے, یا کوئی بھی جانور ہو کوئی عجیب سی چیز دیکھ لے وہ بہت زیادہ گھبرا سا جاتا ہے. تو وہ انہوں نے کیا کیا, قرآن کو بند کر دیا. دیکھا گھوڑے نے بدکنا چھوڑ دیا ہے, پھر سے تلاوت شروع کر دی. گھوڑے نے پھر وہی حرکت کی. کئی بار ایسا ہوا. اللہ کے رسول کے پاس صبح کو جا کر کے ساری خبر بتائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خبر ہوئی وحی کے ذریعے. تو اللہ کے رسول نے بتایا دراصل جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو تمہارے گھر میں آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا, روشنی آ رہی تھی, آسمان سے روشنی آ رہی تھی. اور کتنی بڑی بات کہیے, اسی طریقے سے تم اگر گھوڑے کی فکر نہ کرتے, قرآن کی تلاوت کرتے رہتے, ممکن تھا وہ روشنی مدینے کے سارے لوگ دیکھ لیتے. کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنی بڑی بات ہے. اور دیکھیے کہ قرآن کی تاثیر آپ دیکھیں, کتنے سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں تاریخ میں کہ صرف کافروں نے, کفار و مشرکین نے, غیر مسلمین نے قرآن مقدس کی تلاوت سن کے جو ہے ایمان لے کے آئے. طفیل بن عمرو الدوسی ہم جانتے ہیں, بڑے پیارے صحابی ہیں, جو کہ سردار تھے. جب یہ مکہ آئے تو لوگوں نے ان کو پکڑ لیا, کہا کہ دیکھو جو کچھ کرنا ہے یہاں تجارت ہے, لین دین ہے, جو کچھ کرنا ہے کرو, مگر ایک خبر ہے جو ہم تم کو دیتے ہیں, اس شہر میں محمد نامی شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم اس کے پاس مت جانا, اس کا کلام مت سننا. ان کی نفرت کا یہ عالم تھا, یہ ڈر گئے. وہ کہتے ہیں کان بھرنا. کہا کہ دیکھو تمہارے اوپر جادو ہو جائے گا, بڑا برا اثر ہو جائے گا. حال یہ ہے مکے کا, اس کی باتیں جو سن لیتا ہے, اس کا کلام جو سن لیتا ہے, بھائی بھائی سے الگ, بیٹا باپ سے الگ, خاندان میں درار پڑ جاتی ہے. آپ بالکل اس کا کلام نہ سنیں. بیچارہ یہ شخص ڈر گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے, اور روئی رکھ لی اس نے اپنے پاس میں, نظر بھی آ جائے, پتہ لگے کچھ پڑھ رہا ہے, میں اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لوں گا. یہ حال تھا. ایک بار انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ہی میں حرم میں نماز پڑھ رہے تھے, قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. انہوں نے سوچا بھائی میں بھی صحیح آدمی ہوں, جادو کا اثر سمجھتا ہوں, دیکھوں تو آخر بات کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے, انہوں نے سنا اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. کہا کہ یہ کلام تو جو ہے سچائی کی رہنمائی کرتا ہے, حق کی رہنمائی کرتا ہے. اللہ کے رسول کی ادھر تلاوت ختم ہوئی, اللہ کے رسول سے جا ملے اور کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. اللہ کے رسول نے اسلام سمجھایا, فوراً وہی اسلام قبول کر لیا. ایسے کئی ایک واقعات ہیں. صرف قرآن کی ایسی تاثیر کہ کفار و مشرکین اس کو سن کر کے ایمان لے آتے تھے. اور آپ سنیں, اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے, جب شروع میں مسلمانوں کو ستایا گیا تو لوگ سب سے پہلے کہاں گئے ہجرت کر کے؟ حبشہ, جسے ہم ایتھوپیا کہتے ہیں, آج ایتھوپیا اس کا نام ہے.
تب انہوں نے کیا کیا، کفار و مشرکین نے، مکہ کے لوگوں نے، کہ وہاں یہ بڑے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، دو لوگوں کو، ان میں سے عمرو بن عاص اور ایک اور دوسرے شخص، دو لوگوں کو بھیجا، کہا کہ مسلمان جو ہے وہاں بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جاؤ انہیں واپس لے کے آؤ۔ پہلے یہ لوگ پہنچے، وہاں کے بادشاہ کو بڑے قیمتی تحفے دیے، وہاں کے لوگوں کو راضی کیا۔ اس کے بعد کہا کہ ہم ان مسلمانوں کی جو شکایت کریں گے نا تو تم جو ہے ہمارا ساتھ دینا۔ ایسا ہی ہوا، دربار میں مسلمانوں کو بلایا گیا، بادشاہ نے پوچھا بھی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا جو ہے بادشاہ کے سامنے کہ ہم جو ہے مردار کھاتے تھے، ہمارے درمیان ایک نبی آیا، اس نے ہمیں منع کیا، ہم شراب پیتے تھے، اس نے ہمیں منع کیا، ہم زنا کرتے تھے، اس نے ہمیں اس بات سے منع کیا، اس نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا، سچ بولنے کا حکم دیا، اس نے ہمیں اچھائی کا حکم دیا، اس لیے یہ لوگ ہمیں ستا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا جو قرآن تمہارے نبی پہ نازل ہوا ہے وہ ہمیں سنائے۔ موقع اچھا تھا، حضرت جعفر بن ابی طالب نے کیا کیا، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے سورہ مریم کی شروع کی تلاوت کی۔ اب چونکہ وہ ویسے ہی نصارہ تھے تو قرآن مقدس کے جب ان لوگوں نے تلاوت سنی، سارے کے سارے جو پادری تھے، خود بادشاہ لوگ زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے یہ تو وہی اس شخص کا لایا ہوا کلام ہے، وہ شخص جو موسیٰ پر آتا تھا، وہ شخص جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ یہ شمار واقعات ہیں کہ کس طریقے سے قرآن کی تاثیر سے، قرآن کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب دیکھیں مصعب بن عمیر جب مدینہ تشریف لاتے ہیں، شروع میں دعوت کا کام کرتے ہیں، تو شروع ہی میں جب دعوت ان کی ہوتی ہے تو یہ اسید بن حضیر اور دیگر لوگ، سعد بن معاذ یہ سردار تھے، کہنے لگے یہ کون آیا یہ شخص مکہ کا، اس کو نکالو باہر پھینکو اس کو، یہ ہمارے بھولے بھالے نوجوانوں کو پریشان کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھاگ جاؤں گا، چلا جاؤں گا یہاں سے، پہلے میری باتیں سن لو، جو اللہ کا کلام ہے وہ سن لو۔ انہوں نے اسلام کی دعوت اچھے انداز میں پیش کی اور قرآن مقدس کی آیات ان کو سنائی، فوراً یہ لوگ بدل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے، چونکہ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، پورا قبیلہ اسلام لے آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ آج بھی کتنے غیر مسلم ہیں قرآن مقدس کی تلاوت سنتے ہیں اور قرآن مقدس پہ غور کر کے جو ہے اسلام لاتے ہیں۔ اب آخر میں ایک دو بات میں اور کہہ لوں، جو اصل ہے قرآن مقدس کا ہمارے اوپر حق کیا ہے۔ اب دنیاوی تعلیم بھی خوب ہے، الحمدللہ ہونا بھی چاہیے، اسلام تو اس چیز سے منع نہیں کرتا، مگر جو حق ہونا چاہیے قرآن کا، وہ ہم قرآن کا حق، ہم قرآن کو نہیں دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، ایمان لانا۔ الحمدللہ ایمان ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ایک حرف پر، ایک لفظ پر بھی ہم شک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ بے شک جو لوگ ہماری ان آیات پر، جو کچھ آیتیں ہم نے نازل کی ہیں، ان کی تلاوت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس سے کفر کرے گا یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو دو چیز معلوم ہوئی آیت کریمہ سے، ایمان لانا اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنا۔ قرآن کا حق کیا ہے؟ نمبر 1 ایمان لائیں اور نمبر 2 قرآن کی تلاوت کریں۔ اچھا تلاوت کا کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا یتلونہ حق تلاوتی، قرآن کی تلاوت ایسے کریں جیسا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ہے، تجوید کے ساتھ، اس کے پورے جو ہے جو کچھ اس کی ادائیگی ہے اس کے ساتھ، اور کہا کہ اچھی آواز کے ساتھ، جیسا بندہ بنا سکتا ہے اچھی آواز، اس آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے، آپ کیسا پڑھتے تھے قرآن؟ آپ ایسا پڑھتے تھے بالکل ٹھہر ٹھہر کے، آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ٹھہر جاتے، الرحمن الرحیم پڑھتے ٹھہر جاتے، مالک یوم الدین پڑھتے ٹھہر جاتے۔ آج کل دیکھو خاص کر تراویح میں کسی مسجد میں چلے جاؤ، وہ تو لگتا ہے کہ شاید اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ بس یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا،
رب العالمین الرحمن الرحیم قرآن کے الفاظ سے مجھے کہتے ہوئے مجھے بھی نہیں کہنا چاہیے، بڑی غلط بات ہے یہ. آپ دیکھو مسجدوں کا جائزہ لوگ ایسا پڑھتے ہیں کہیں لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل نہ ہو جائے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ بھئی ایسا پڑھو پورا قرآن ہی ختم کر ڈالو ایک ہی رات میں؟ لوگ ایک رات میں بھی ختم کرتے ہیں. آپ اوپر چلے جائیں دیگر جو شہروں میں شبینہ وہ لوگ کرتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے 4 سے 5 کچھ ایسے حافظ ہوتے ہیں، ان کو ایک ہی رات میں قرآن ختم کرنا ہوتا ہے. جبکہ حدیث تو صاف ہے نا، 3 دن سے پہلے قرآن مکمل کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. اب وہ ایسا پڑھتے ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. آپ جو ہے پورے رمضان میں اگر 5 پارے ہی پڑھ پاتے ہیں، تراویح میں 5 ہی پڑھے، مگر حق کے ساتھ اس کا جو حق ہے وہ تو ادا کرے نا. آپ حرم کو ہی دیکھ لیں، وہاں سے زیادہ پڑھنے والے تو آپ نہیں ہیں نا. وہاں پہ بھی جو حرم کے جو امام پڑھتے کتنا اچھا پڑھتے، کوئی بھاگا دوڑی نہیں، کوئی جلدی نہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھتے ہیں. عبادت ہے بھائی، کوئی رسم تھوڑی ہے کہ آپ کو اتنا ہی ادا کرنا ہے. تو اس طریقے سے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا جائے. ایمان لائیں اور اس کا جو تلاوت کرنے کا حق ہے اس کی تلاوت کرے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے معنی پر، اس کے مفہوم پر غور کریں. بس پڑھتے جا رہے یہ بھی نہیں اس میں لکھا کیا ہے پتہ ہی نہیں. یہی ہوتا ہے جب تلاوت کرتے ہیں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں برکت کے لیے نازل ہوا ہے. دکان کی نئی اوپننگ ہوئی تو اس میں پڑھ رہے ہیں، گھر نیا بنا اس میں پڑھ رہے ہیں. ارے بھائی اس میں ہے کیا؟ آج جو گمراہی دیکھ رہے ہیں نا، شرک عام ہے، بدعت عام ہے. لوگوں نے جو ہے کیسے کیسے رسم و رواج بنا لیے ہیں. کس کوئی بزرگ کو فوت ہو گیا قبر بنا لی، اس کو جا کے پوج رہے ہیں. تو اب دیکھو ایک قانون پاس ہوا ہے یو پی میں، شاید پتا ہوگا. اس نے آرڈر دیا ہے کہ کوئی بھی جو قبر ہو، ان کا کوئی بت خانہ ہو، روڈ میں ہوگا. اور یہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں مزارات وہ روڈی پر ہوتے ہیں. کہا کہ اس کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. آدمی گرچہ وہ غلط ہے مگر اس کا فیصلہ بڑا اچھا ہے. کم سے کم انہوں نے خود نہیں کیا، ظالموں نے، جو غیر کے ہاتھوں سے اللہ کروا رہا ہے. اس طریقے سے قرآن کے معنی پر، اس کے مفہوم پر غور کریں. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے، اب عمل کریں. عمل ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی بات مانو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا جو ہے میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، میری حدیث ہے. تو یہ قرآن کا حق ہے. ہم قرآن پر ایمان لائیں، تجوید کے ساتھ، صحیح ڈھنگ سے ترتیب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں، فکر کریں، نصیحت حاصل کریں، اور اس پر عمل کریں. یہ قرآن کا حق ہے. اسی طریقے سے جو اصل اتنی ساری باتیں آئی قرآن مقدس کے تعلق سے، ہماری عمریں تو ہو چکی، کوئی 60 سال ہے، کوئی 70 سال ہے. ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں، ہمارے نواسے ہوں یا ہمارے ناتی پوتے ہوں یا ہمارے کوئی بھی رشتہ دار ہے جو ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، کم از کم یہ کوشش کریں کہ وہ بچے حافظ ہوں، یا کم از کم قرآن مقدس کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے والے. آپ اگر آج یہ ذمہ داری نہیں نبھائیں گے، ان کو تعلیم نہیں دیں گے، تو بتائیے ایک طریقے سے یہ ہے کہ آپ خود اس قرآن مقدس کو ختم کر رہے ہیں. جو آپ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں وہ دوسروں کو پہنچائیں گے، پھر وہ دوسروں کو پہنچائیں گے، ایسے ہی سلسلہ چلے گا نا. تو اس طریقے سے یہ ہماری ذمہ داری ہے قرآن کی دعوت کو، قرآن کے علم کو عام کریں، قرآن کو خود سیکھیں، قرآن کو دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں. اور میں نے حدیث بھی پڑھی تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر وہ ہے تم میں سے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، اللہ کے رسول نے کہا ہے حسد مت کرو. مگر 2 چیزوں میں حسد ہے. ایک یہ کہ کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہو، رات اور دن میں اس کی تلاوت کر رہا ہو، اب بندے کو حسد ہو کاش اس کو بھی قرآن مقدس اچھا آتا اور وہ بھی ایسے ہی تلاوت کرتا. اگر حسد ہو تو اس کو رشک بولتے ہیں. اگر ایسے ہی رشک ہوتا تو انشاءاللہ بہت سے لوگوں کا اچھا قرآن ہو چکا ہوتا. آج ایک بڑی تعداد ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا، لوگوں کو آتا بھی ہے تو تجوید نہیں آتی، الٹا سیدھا پڑھ رہے ہیں.
تو ضرورت ہے قرآن کو سیکھیں، تجوید کے ساتھ سیکھیں۔ تو یہ قرآن مقدس کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں قرآن مقدس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، قرآن آتنکواد سکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحیح معنوں میں اللہ انہیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کو وہ مٹا دیں گے یا کچھ اس میں کمی یا زیادتی کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کی تعلیم پر اور قرآن ان کی تعلیم اور تربیت پر، اور خاص کر کے ہم قرآن ان کی زندگیوں میں ڈالنے کی، ان کو یاد کرانے کی، ان کو پڑھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔